دوستو، کیا خراسان کے لشکر کے نکلنے کا وقت قریب آ چکا ہے؟ کیا خراسانی لشکر ایران سے نکلے گا؟ اور کس طرح فلسطین میں ہونے والی جنگ نے حق اور باطل کی قوتوں میں فرق کو واضح کر دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں خراسان کے بارے میں آپ کے ذہنوں میں جتنے بھی سوالات ہیں ان پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو، ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ وہی زمانہ آخرت ہے۔ آج قیامت کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی پیشن گوئیاں کی ان میں سے آدھے سے بھی زیادہ پوری ہو چکی ہے اور کئی بڑی پیشن گوئیاں پورے ہونے کے قریب ہے۔ انہی میں سے ایک بڑی اور اہم نشانی اور پیشن گوئی خراسان سے نکلنے والے عظیم لشکر کے بارے میں ہے کہ خراسان سے سیاہ علم لیے ایک عظیم لشکر نمودار ہوگا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو قائم کر دے گا اور انہیں طاقت اور قوت بخشے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ خراسان سے سیاہ جھنڈوں والا لشکر برآمد ہوگا، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو کوئی پیچھے پھیر نہیں سکے گا، یہاں تک کہ یہ سیاہ علم تھا ایلیا میں نصب کر دیا۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر خراسان کس خطے کا نام ہے؟ کیونکہ آج کے زمانے میں خراسان نامی ملک وجود نہیں رکھتا، تو آخر یہ کہاں ہے؟ اس کے لیے ہم ایک اور حدیث کا جائزہ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کی مشرق سے فوجیں آئے گی جو حضرت مہدی علیہ السلام کی حکومت کو قائم کر دے گی۔ دوستو، عرب کے مشرق میں ایران، افغانستان اور پاکستان ہے، اور پرانے زمانے میں خراسان انہی تین ممالک کے کچھ حصوں پر موجود ایک طاقتور ریاست ہوا کرتی تھی جسے دی گریٹر خراسان بھی کہا جاتا تھا۔ اس حدیث کی روشنی میں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ لشکر خراسان ایران، افغانستان اور پاکستان کے مومنوں پر مشتمل ایک عظیم لشکر ہوگا جو اسرائیل پر چڑھائی کرے گا اور اپنے سیاہ جھنڈے بیت المقدس میں نصب کر دے گا۔ لیکن جس ملک نے فلسطینیوں کی کھل کر حمایت کی اور ان کے لیے لڑنے پر بھی آمادہ ہو گیا وہ ایران ہے، جس نے سب سے زیادہ خراسانی ہونے کا ثبوت دیا اور اسرائیل پر دو بڑے حملے بھی کیے۔ چونکہ خراسان میں افغانستان اور پاکستان بھی شامل ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت جلد یہ دونوں بھی ایران کا ساتھ دے کر ایک مضبوط خراسانی لشکر کو ترتیب دے اور فلسطین کی آزادی اور مقدس شہر کو یہودی ریاست کے جبڑوں سے آزادی کے لیے اسرائیل پر چڑھائی کرے۔ لیکن فی الحال 56 اسلامی ریاستوں میں فلسطین کی کھل کر مدد صرف ایران ہی کر رہا ہے اور یہود اور نصارہ سے برسر پیکار ہے اور اہل کفر کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ اس لیے یہ بات یقینی ہے کہ خراسان کے لشکر کے خروج کا وقت قریب سے قریب تر آ چکا ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی کئی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور خراسان کے لشکر والی نشانی کے حالات بن چکے ہیں۔ بیت المقدس پر یہودی قابض ہے اور اس کو گرانے کی نئی نئی چالیں بوند رہے ہیں۔ وہاں پر موجود مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور ظلم و جبر جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اور جب خراسانی لشکر کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں علم ہوگا تو یہ لشکر کوفہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو جائے گا اور پھر مکہ میں یہ لشکر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرے گا اور وہاں پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کو قائم کر دے گا اور پھر مہدی علیہ السلام کی خلافت کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے جہاد کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کے راہ میں ان بے سہارا بچوں، یتیموں، بہنوں اور بھائیوں کے لیے نہیں لڑتے کہ جو دعا کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں اس شہر سے نکال دو جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور ہم پر ظلم کرتے ہیں، اور اپنے طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنے ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔ فلسطین میں ہونے والے ظلم و جبر کو خاموشی اور بے غیرتی سے دیکھ کر اللہ تعالی ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔
دوستو کیا آپ خراسان کے لشکر میں شامل ہونے کی دعا کرتے ہیں؟ کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اپنے اس چینل سعود سٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔